السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبر، آپ کیسے ہیں؟ آپ سب آئی نو خوش ہیں، آباد ہیں، دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. تو چلیے ٹائم کا ضائع نہیں کرتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں آج کا ایپیسوڈ. ناول کا نام ہے عشق میں بسم اللہ اور ایپیسوڈ ہے 153 پارٹ 2. پوری رات دیان سوچتا رہا کہ کیا ہوا تھا، وہ کہاں ہے، وہ کیا خواب تھا یا حقیقت. اگر وہ خواب تھا تو کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا آج بھی پلک بیڈ پر نہیں سو رہی؟ کیا آج بھی پلک صوفے پر ویسے ہی سو رہی؟ کیا وہ خواب تھا جو اس نے دیکھا تھا؟ اس کی پلک تو مان گئی تھی. کیا وہ خواب تھا جو پلک مان گئی تھی؟ خواب کیا تھا؟ حقیقت کیا ہے؟ یہ گتھی وہ پوری رات سلجھا نہیں پایا تھا. جانے رات کے کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی، لیکن جب اس کی آنکھ کھلی تو ایک اور خواب اس کا منتظر تھا، اور خواب بھی ایسا کہ جو حقیقت ہوتے ہوئے بھی اسے خواب لگ رہا تھا. یہ خواب ہی تھا. اس کی پلک اسے اٹھا رہی تھی. خان، میرے خان، اٹھ جائے نا، کب تک سونا ہے؟ پہلے تو فوراً اٹھ جاتے ہیں، آج کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں؟ کیا اتنی نیند آئی؟ دیکھیں آپ کے لیے کیا بنا کر لائی ہوں. دیکھیں ذرا اس کی خوشبو تو دیکھیں. اٹھیں تو صحیح. آپ کی پسند کا آملیٹ، سلائس اور فروٹ جوس. یہ دیکھیں دودھ بھی کتنا گرم ہے. اٹھیں تو صحیح خان. یہ دیکھیں سوپ. آج سوپ بہت ذائقے دار ہے. آج وہ بیماروں والا سوپ نہیں ہے. ایک دفعہ چکر تو دیکھیں. خوش ہو جائیں گے. اٹھے نا خان پلیز. میں تھک گئی ہوں، اٹھ جائیں. دیان آنکھیں بند کیے نہ سمجھی میں سن رہا تھا. یہ پلک کس کو بلا رہی تھی؟ اس کو بلا رہی تھی. اس کو کہہ رہی تھی میرے خان. یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیا چھوٹ گیا ہے بیچ میں؟ کیا ان کے بیچ میں سب کچھ ہو چکا ہے؟ ان کی شادی ہو چکی ہے؟ کیا وہ اتنا سویا کہ سب بھول گیا ہے؟ دیان سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا ہوا ہے. یاد تھا اسے تو بس اپنا ایکسیڈنٹ، اپنی فیملی، اپنی پلک، سب کچھ یاد آ گیا تھا. لیکن بیچ میں وہ اٹک رہا تھا. ابھی بھی کچھ تھا جو اندھیرے میں تھا. وہ چپ چاپ پلک کی آوازیں سن رہا تھا. وہ بار بار اس کے منہ سے خان سننا چاہ رہا تھا. اور پلک بھی تو بار بار اسے خان، میرے خان، اٹھ جائیں خان، دیکھیں نا خان. اف، یہ آوازیں سننے کو دیان ترس گیا تھا. وہ اس کو بلا رہی تھی. میرا خان کہہ رہی تھی. یہ سب تبدیلیاں کیسی ہیں؟ یہ دیان خان نہیں سمجھ پا رہا تھا. پلک آگے بڑھی اور اس کی گالوں پر اپنے نرم ہاتھوں کی انگلیاں رب کرنے لگی. اس کے بال سنوارنے لگی. وہ تو اس محبت کے صدقے واری ہو رہا تھا. وہ اس کے لاڑ اٹھا رہی تھی. خان اٹھے نا. کیوں نہیں اٹھ رہے؟ بتائیں مجھے، آپ کو بھوک نہیں لگی؟ آپ تو فوراً میرے کہنے پہ اٹھ جاتے ہیں. دیکھیں تو صحیح. کون سا بنا کے لائی ہوں، آپ خوش ہو جائیں گے.
آج میں آپ کے لیے بکرے کا سوپ بنا کر لائی ہوں، دمبے کے گوشت کا۔ آپ کو پسند ہے نا؟ اچھا تو دیکھیں تو صحیح، اٹھ جائیں۔ لیکن دیان ان لمحوں کو اور جینا چاہتا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹا رہا۔ اس سے پہلے پلک کچھ اور بولتے، ثریا خان اندر داخل ہوئی۔ ارے لڑکی، کیا کر رہی ہو؟ پیچھے کھڑی ہو، وہ سو رہا ہے۔ دیکھ نہیں رہی ایسے کیوں کھڑی ہے؟ میرے بیٹے کے سر پر۔ آواز سنتے ہی دیان خان نے پھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ ثریا خان فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ دیان نے ایک لمحے کو پلک کو دیکھا جس کے چہرے پر خوف تھا، اور پھر اس کے نے ثریا خان کو دیکھا جو فوراً اپنا روپ بدل چکی تھی۔ بیٹی، ناشتہ کراؤ میرے شیر بیٹے کو۔ پلک نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ دیان نے ثریا خان کو دیکھا اور پھر پلک کا ہاتھ پکڑ لیا۔ لیکن یہ کیا؟ وہ اسے اٹھا رہی تھی۔ دیان اٹھ گیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باتھ روم کی طرف آئی۔ دیان خان حیرت سے سب دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی ماں پلک سے ایسے بات کر رہی تھی۔ پلک اسے اٹھا رہی تھی، اس کا ہاتھ پکڑ کر واش روم کی طرف لے جا رہی تھی۔ کیا چکر تھا یہ سب؟ وہ سوچتا باتھ روم میں گھس گیا۔ پلک اس کے پیچھے جانے لگی لیکن وہ دروازہ بند کر چکا تھا۔ پلک نے حیرت سے دروازے کو دیکھا اور باہر ہی کھڑی ہو گئی۔ ثریا خان تو فوراً ہی نکل گئی تھی جیسے ہی دیان کو بستر سے اٹھتے دیکھا تھا۔ دیان کو ہنسی آ رہی تھی کہ اس کی بیوی کو کیا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے وہ باتھ روم میں آ رہی تھی۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلا۔ پلک باہر دروازے پر کھڑی تھی۔ دیان نے سر سے پیر تک اسے دیکھا اور آگے بڑھ گیا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ پھر اس کا ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ دیان خان نے مڑ کر اسے حیرت سے دیکھا۔ اب وہ آگے آگے چل رہی تھی، دیان کا ہاتھ پکڑ کر، جیسے کسی بچے کو ہاتھ پکڑا کر لے جا رہی ہو۔ پلک نے دیان کو صوفے پر بٹھایا اور ٹیبل پر ٹرے رکھی۔ دیان نے دیکھا پلیٹ میں ایک آملیٹ تھا، ایک پلیٹ میں 2 ابلے انڈے تھے، ایک جوس کا گلاس تھا۔ ایک گلاس میں دودھ تھا، 2 سلائس اور ساتھ باؤل میں سوپ تھا۔ دیان نے اس کھانے کو دیکھا تو نظریں اٹھا کر پلک کو دیکھا۔ جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو کہ میں کیا یہ کھاتا ہوں، لیکن اس نے کوئی سوال جواب نہیں کیا۔ چپ چاپ اس نے وہ کھانا کھا لیا۔ وہ سب دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، جو اس کو پلٹ کر دیکھتی بھی نہیں تھی۔ وہ اس کو پیار سے جگا رہی تھی، اس کو باتھ روم لے جا رہی تھی، اس کے لیے ناشتہ لا رہی تھی۔
دایان نے چپ چاپ ناشتہ کیا اور آس پاس دیکھا. اس کا موبائل کہیں نہیں تھا. وہ خاموش رہا. پلک برتن اٹھا کر جیسے ہی چلنے لگی، دایان اسے سر سے پاؤں تک دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے پیر میں پٹی بندھی تھی. اس پٹی کو دیکھتے ہی وہ فوراً بول، رک جائیں. ایک دم پلک رک گئی. پلک کا درد دایان ہی محسوس کر سکتا تھا، اور جس کو دایان چپ کر کے نہیں دیکھ سکتا تھا، چاہے دنیا ختم ہو جاتی. اس کی لیکن پلک تکلیف میں ہو اور دایان خاموش رہے، یہ نہیں ہو سکتا تھا. پلک کو حیرت ہوئی. ایک دم اس کا دل تیز دھڑکا. دایان کی آواز میں کچھ اور تھا. آج وہ روز والا دایان نہیں لگ رہا تھا. پلک نے مڑ کر دیکھا. دایان اس کے پاس کھڑا تھا. پلک گھبرا کر پیچھے ہوئی. اس سے پہلے وہ گرتی، دایان اس کو اپنی مضبوط باہوں میں تھام چکا تھا. اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا وہ اسے قریب کر گیا. ایسے کیوں ڈر رہی ہیں؟ میں آپ کو کھا تھوڑی جاؤں گا. پلک نے پھر سے اس کی آنکھوں میں دیکھا. آج وہ اس کو پری نہیں بلا رہا تھا. دایان اس کو دیکھتا ہوا نیچے بیٹھ گیا. پنجوں کے بل بیٹھتا وہ نیچے جھک کر اس کے پیر کو دیکھنے لگا. اس نے ہاتھ بڑھا کے جیسے ہی اس کی پٹی کو چھوا، پلک کی چیخ نکل گئی. دایان نے ایک دم ہاتھ پیچھے کر لیا. وہ اٹھا کر کھڑا ہوا. اس نے پلک کو دونوں بازوؤں میں اٹھایا. پلک تو حیرت سے دیکھ رہی تھی. اسے لا کر بیڈ پر بٹھایا گیا. اب وہ اس کے پیر کی پٹی کھول رہا تھا. پلک حیرت سے آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی. کیا اس کا خان واپس آ گیا تھا؟ جب بے اختیار دایان کے منہ سے نکلا. حالانکہ آنکھ کھلی تو بیڈ پر ہی لیٹی ہوئی تھی. اس نے نظر گھما کر دیکھا. اس کے برابر میں وجدان سو رہا تھا. حولا نے جلدی سے خود کو دیکھا. میرے کپڑے وہ جو پہن کر سوئی تھی، یہ وہ کپڑے تو نہیں تھے. وہ تو اور کپڑوں میں تھی. پھر یہ کپڑے اس کو کس نے پہنائے؟ اس کا خان کب واپس آیا؟ یہی الجھنیں اسے بے چین کر رہی تھیں. وہ جلدی سے اٹھی اور واش روم میں گھس گئی. باتھ روم میں لگے مرر میں وہ اپنے جسم پر نشان دیکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر روئی. اس کا رونا باہر تک سنائی دے رہا تھا. وجدان خان نے زور سے اپنے ہونٹ پر کاٹا اور اپنی جان سے پیاری بیوی کو یہ تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن وہ اپنی بیوی کی چال بازیوں سے تنگ آ گیا تھا. وہ جتنا اسے چاہتا تھا وہ اتنا ہی دور بھاگتی تھی. وہ مسلسل اسے اذیت کو برداشت کر رہا تھا. وہ جب بھی اس کو پاس بلاتا، وہ فوراً کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر نکل جاتی.
مسلسل وجدان خان یہ چیزیں اگنور کر رہا تھا، لیکن ہولا تھی کہ بس یہ سبق تو اسے ہولا کو دینا ہی تھا۔ اب تکلیف برداشت کرنی تھی۔ روتے روتے ایک دم وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ گئی۔ اس کا خان باہر سو رہا تھا۔ اگر اس کے خان کو پتہ چل گیا کہ وہ کیوں رو رہی ہے تو کیا جواب دے گی؟ وہ جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ کر شاور لے کر وہ باہر آئی۔ اس نے دیکھا کہ وجدان اب بھی آنکھیں بند کیے سو رہا ہے۔ وہ جلدی سے بالوں میں برش کرتی جیسے ہی باہر نکلنے لگی۔ وجدان کی آواز پر اس کے پاؤں وہیں جم گئے۔ کہاں جا رہی ہیں مسز اتنی جلدی میں؟ کہانی جاری ہے۔ کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ یہ ایپیسوڈ کہاں سے پڑھ رہے ہیں یا آپ کو ناول کا سب سے اچھا ایپیسوڈ کون سا لگتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔